مہرتاب نے اسے دیکھا اور محسوس کیا کہ اس کے اندر مدافعت کی تمام قوتیں ڈھیر ہو چکی ہیں، اور وہ اس عورت کے سامنے جو بلا شبہ کائنات کے حسن کا سب سے اعلیٰ نمونہ تھی، پوری طرح پسپا ہو چکا ہے۔ اس نے بیدخت کی طویل تقریر کے ایک ایک فقرے اور ایک ایک لفظ کو بغور سنا تھا، فقروں کی حلاوت اور لفظوں کی شیرینی محسوس کی تھی، ان کی عشق انگیز ترغیب پر توجہ دی تھی۔ شاید تم سمجھتی ہو میں تمہارے حسن کی راتوں کے عوض تم سے کوئی سودا کروں گا اور تمہاری محبت کے بدلے تمہاری آرزوؤں کی تکمیل کا بیڑا اٹھاؤں گا۔ تو کیا تمہیں یہ سودا منظور نہیں؟ محبت کرنے والوں کے درمیان سودا ایک گھٹیا لفظ ہے، وہ کسی معاہدے کے بغیر ایک دوسرے کے ہو جاتے ہیں۔ میرے لیے یہی بہت ہے کہ تم میری محبت کا اقرار کر چکی ہو، اور اب میں تمہاری خواہشیں پوری کرنے کا ذمہ دار ہوں، خواہ ان کے حصول کی خاطر مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ تو تم میری آرزویں پوری کرو گے؟ کسی بدلے کی خواہش کے بغیر، اور صرف میری خاطر ہر خطرے سے کھیل جاؤ گے؟ محبت خطروں سے کھیل کر ہی مکمل ہوتی ہے۔ بیدخت اس کی زبان سے یہی الفاظ سننے کے لیے بے چین تھی۔ وہ یہی تو معلوم کرنا چاہتی تھی کہ اس کی محبت موت کے خطروں میں بھی قائم رہے گی یا وہ کوئی عذر تلاش کر لے گا، مگر اب وہ مطمئن تھی۔ مہرتاب، آج تم نے مجھے بے مول خرید لیا ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ اس مسکراہٹ نے مہرتاب کے دل میں کھیجان پیدا کر دی، اور اس نے وارفتگی کے انداز میں دونوں بازو کھول دیے۔ وہ سمجھی شاید وہ اسے اپنی آغوش میں بھینچ لینا چاہتا ہے۔ وہ پیچھے ہٹی اور شریر سے لہجے میں بولی، کچھ دن انتظار کرو، پھر میں ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو جاؤں گی۔ اب اپنی دوسری خواہش بیان کرو۔ دوسری خواہش؟ ابھی نہیں۔ ابھی کیوں نہیں؟ جب پہلی پوری کر چکو گے تب دوسری بیان کروں گی۔ مگر تینوں خواہشیں ایک ساتھ بیان کرنے میں کیا حرج ہے؟ آخر تمہیں ایک ہی بار سب کچھ جان لینے پر اتنا اصرار کیوں ہے؟ کم از کم یہ تو معلوم ہو جائے گا مجھے کہ کیا کیا کرنا ہوگا، کن کن امتحانوں سے گزرنا پڑے گا۔ ان باتوں سے کچھ حاصل نہیں، ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اور ہر بات اپنے وقت پر اچھی لگتی ہے۔ مہرتاب کچھ اداس سا ہو گیا۔ دل کیوں ہولہ کرتے ہو؟ میری سب خواہشیں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، اگر ایک پوری نہیں ہوئی تو دوسری کا اظہار بھی بیکار ہی ہے۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ جب پہلی خواہش پوری ہو جائے گی دوسری کے اظہار کا موقع آئے گا، اور دوسری کی کامیابی پر تیسری خواہش بیان کروں گی۔ یہ ایک نیا انکشاف تھا کہ اس کی تینوں خواہشیں ایک ہی سلسلے کی کڑی تھیں، اور وہ سلسلہ کیا تھا مہرتاب اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ معاملہ آہستہ آہستہ حیرت انگیز اور پراسرار شکل اختیار کرتا جا رہا تھا۔ بیدخت فی الحال کچھ نہ بتانا چاہتی تھی، اور وہ کوشش کے باوجود کچھ سمجھنے سے قاصر تھا۔ آخر اس نے سوچا، چلو سب کچھ پردہ اخفا میں رہنے دو، عورت اسرار کے پردوں میں زیادہ دلکش معلوم ہوتی ہے۔ اگر تمہیں کچھ بتانے سے انکار ہے تو میں جاننے پر اصرار نہیں کرتا، مجھے صرف تمہاری خوشی ہی منظور ہے۔ بتانے سے انکار نہیں، مگر ڈرتی ہوں کہیں تم مجھے پاگل نہ سمجھ بیٹھو، کیونکہ میں نے جو خواب دیکھا ہے آج تک دنیا کی کسی عورت نے نہیں دیکھا، اور جو کچھ میں چاہتی ہوں کسی عورت نے نہ چاہا ہوگا۔ اگر میری تینوں خواہشیں پوری ہو گئی تو دنیا میں ایک عجیب واقعہ رونما ہوگا جو آج تک نہیں ہوا۔ اسی لیے تو میں اس آدمی سے ڈرتی ہوں جس کے لیے نئی نئی باتیں، نئے نئے واقعات ظہور میں آئیں گے، اور میں چاہتی ہوں کہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب میرے لیے ہو۔ مہرتاب بھی انتہائی سنجیدہ نظر آنے لگا۔ تم نے ابھی تک بتایا نہیں کہ جس آدمی کے خلاف تم میری مدد چاہتی ہو اس سے کیا سلوک کرنا ہوگا؟ کیا اس کے بارے میں تم کو فیصلہ نہیں کر سکتے؟ فیصلہ تو تمہارا ہوگا، مجھے صرف عمل کرنا ہے۔ تو پھر ایک دن کی مہلت اور دو، کل میں تمہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کر دوں گی۔ دونوں قدم بقدم سیڑھیاں چڑھنے لگے اور چبوترے پر آ کر رک گئے، جس کے وسط میں بخت نصر کی لاٹ نصب تھی۔ اس کی عقب میں فرات کی لہریں فرار ہوتے ہوئے سورج کی بنفشی شعاؤں میں رنگین مچھلیوں کی طرح حرکت کر رہی تھی۔ اس جھٹپٹے میں جب دونوں وقت مل رہے تھے انہوں نے آدمیوں کا ایک ہجوم دیکھا جو نخلستان سے نکل کر اچانک دریا کے بند پر نمودار ہوا اور اسی سمت میں چلا آ رہا تھا جہاں وہ دونوں کھڑے تھے۔ ہجوم کے آگے آگے سرخ رنگ کے افود میں ملبوس ایک بزرگ کاہن جس کی داڑھی اور سر کے بال چاندی کی طرح سفید ہو چکے تھے، یقیناً کوئی قابل احترام عالم دین ہوگا، کیونکہ لوگوں نے اس کے عقب میں قوس نما دائرہ سا بنا رکھا تھا
اور بڑے ادب سے اس کے پیچھے پیچھے چلے آتے تھے۔ بابل میں صرف انہی بزرگ کاہنوں، مذہبی پیشواؤں یا بڑے بڑے منجموں کا اس طرح احترام کیا جاتا تھا جو کبھی کبھار ہی باہر نکلتے اور اکثر اپنے خلوت خانوں میں بیٹھے قانون، مذہب اور نجوم کی گتھیاں سلجھاتے رہتے تھے۔ انہی لوگوں سے بابل کی عظمت قائم تھی کیونکہ انہوں نے حمورابی کے قانون سے لے کر بخت نصر کے فرامین تک قانون کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ مذہبی پیشوا لوگوں پر دین اسلام کے نہا در نہا اسرار منکشف کرتے، نیز آسمانی اور زمینی دیوتاؤں کا مرتبہ و مقام ان کی دیگر خصوصیات بتاتے تھے۔ انہی بزرگ عالموں، مذہبی پیشواؤں اور ماہرین ہفتہ افلاک کے حضور 7 سجدے کرنے کا حکم تھا اور انہیں تعظیم نہ دینا بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ ہجوم قریب آ گیا تو بےدخت سنگی چبوترے سے ہٹ کر بند کی سرخ کوٹ پر کھڑی ہو گئی اور مہرتاب کو بھی اس کا ساتھ دینا پڑا، لیکن جو ہی اس کی نظر اٹھی یکلخت حیران و پریشان ہو گیا، کیونکہ ہجوم کے آگے آگے چلنے والے بزرگ کو اس نے نیولے سے پہچان لیا تھا جو بڑے اطمینان سے اس کے کندھے پر بیٹھا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ وہ ارض فرات کا غیبدان اور بابل کی قومی مجلس کا روحانی پیشوا مقدس گوما تھا، جسے لوگ روح بابل کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ بوڑھے غیبدان نے بھی پہلی ہی نظر میں مہرتاب کو پہچان لیا اور حیرت و تعجب سے اس کی سفید بھویں دوڑ کر آپس میں مل گئیں۔ وہ مہرتاب کو اس عورت کے پہلو بہ پہلو دیکھ کر حیران رہ گیا جس سے دور رہنے کی ہدایت کی گئی تھی، مگر دو نرنگے زمانہ جوانیوں کا یہ ملاپ دراصل دنیا کے اس حسین واقعے کا دلچسپ مضمون تھا جو تاریخ محبت میں ایک انوکھے باب کا اضافہ کرنے والا تھا، اور کالدیہ کا منجم اعظم اس واقعے سے بے خبر نہ تھا۔ بوڑھا ٹھیک ان دونوں کے سامنے آ کر رک گیا اور بےدخت نے دستور کے مطابق 7 بار جھک کر اسے تعظیم دی، لیکن مہرتاب مضطرب سا، پریشان سا جو کا تو کھڑا رہا۔ بےدخت چاہتی تھی کہ وہ مقدس گوما سے اپنے حسین ساتھی کا تعارف کرائے، لیکن گردن اٹھا کر دیکھا تو حیران رہ گئی کہ روح فراست گوما اس کے ساتھی ہی کی طرف متوجہ تھا جو سر نواڑے چپ چاپ کھڑا تھا، جیسے مقدس گوما سے آنکھیں چار کرتے ہوئے گھبرا رہا ہو۔ بےدخت ابھی کچھ کہنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ گوما نے مہرتاب کی طرف انگلی اٹھائی۔ اے نجم سعادت، روشن ہو جا۔ میں روشنی کا منتظر ہوں۔ وہ موج نور بن کر تیرے آگے آگے چلتی اور تیری رہنمائی کرتی ہے۔ مہرتاب نے جھجکتے ہوئے پوچھا، جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں وہ غلط تو نہیں؟ مردوک کی قسم، یہ سب کچھ مقدر تھا، جو کچھ ہوا ہے وہی ہونا تھا۔ بےدخت ان کی گفتگو پر حیران تھی اور گوما اپنی کھلی آستین والا ہاتھ بلند کر کے مہرتاب سے کہہ رہا تھا، باب ایلا کے ڈیوڑی میں تجھے دیکھتے ہی جب میری بینائی لوٹ آئی، میں نے کیا کہا تھا؟ اس شہر کے ستارے تیرے منتظر ہیں، نئی نئی باتیں ہوں گی، نئے نئے واقعات ظہور میں آئیں گے، تو بابل کی کنواریوں اور پیاریوں کا محبوب کہلائے گا اور ہر دوشیزہ تیرے قرب و وصال کے لیے تڑپے گی۔ کیا وہی نہیں ہوا؟ بےدخت اس طرح گھبرا کر لہرا کر پیچھے ہٹی جیسے کسی نے اس پر تلوار سے وار کیا ہو۔ مہرتاب کی اصلیت تلوار ہی کی طرح اریاں ہوئی تھی، اور اب اسے یہ پتہ چلا کہ یہی وہ پراسرار اجنبی اور ستاروں کا فرزند ہے جسے دیکھ کر مقدس گوما کی مہر خاموشی ٹوٹ گئی تھی، جس کے لیے عجیب عجیب باتیں، عجیب عجیب واقعات ظہور میں آئیں گے، اور یہ واقعات تو شروع بھی ہو گئے تھے۔ خود ان دونوں کا ملنا ایک عجیب واقعہ تھا۔ ملاقات بڑے حیرت انگیز طریق سے ہوئی تھی، اور سب سے عجیب واقعہ تو یہ ہوا تھا کہ جب مہرتاب اسے موبد اکور میں تنہا چھوڑ کر چلا گیا تو وہ خود اس کے پیچھے بھاگی تھی اور اسی کے خلاف اس سے مدد مانگنے لگی تھی، اور کس قدر عجیب بات تھی کہ وہ اسے اپنے ہی خلاف مدد دینے پر راضی بھی ہو گیا تھا۔ ایسی بات دنیا میں پہلے کبھی نہ ہوئی تھی، اور آج اس نے پیمانے محبت بھی باندھ لیا تھا۔ یہ سارے واقعات جو نئے بھی تھے اور عجیب و غریب بھی، بےدخت کے ذہن پر بجلی کی طرح لپکتے چمکتے چلے گئے، اور وہ حیران ہوئی جا رہی تھی کہ یہ سب کیسے اور کیوں ہو گیا۔ مگر اس وقت تک جو کچھ ہوا تھا، جتنے واقعات پیش آئے تھے، وہ ان میں برابر کی شریک تھی، ہر واقعے میں اس کے ساتھ شامل تھی، اور یہ ایک مزید اچنبھا تھا۔ اس اثنا میں جب بےدخت گزرے واقعات کے تسلسل میں کھو گئی تھی، مقدس گوما نے مہرتاب سے کچھ اور باتیں بھی کی، مگر بےدخت کو کوئی ہوش نہ رہا کہ کس نے کیا کہا، کیا سنا۔ مہرتاب کے متعلق جو سنسنی خیز انکشاف ہوا، اسی سے ذہن میں جھماکے اور دھماکے ہو رہے تھے، اور ان کے شور میں وہ کوئی اور آواز سننے سے آ رہی تھی۔
اسے ہوش اس وقت آیا جب مقدس گوما اس کی طرف انگلی اٹھا کر کہہ رہا تھا، مہرتاب، یہی ہے وہ سراپا جمال عورت جس کا میں نے ذکر کیا تھا اور جو اس وقت تقدیر کی طرح تیرے پہلو میں کھڑی ہے۔ مقدس گوما، انسان کی تقدیر اس کے ساتھ ہی لگی رہتی ہے۔ مگر میں نے کہا تھا جب تک تو اپنے مقصد کو نہیں پا لیتا تجھے عورت سے دور رہنا ہوگا۔ میں عورت کے قریب رہ کر بھی اس سے دور ہوں، کیونکہ میں نے مقصد ترک نہیں کیا۔ فرض میری زندگی ہے، اور تیری محبت وہ میری قوت ہے۔ میں نے پیمانے محبت ضرور باندھا ہے، مگر فرض سے کوتاہی نہیں کی۔ تو پیمانے محبت بھی ہو چکا، یہ دوسری نئی بات ہوئی ہے۔ بوڑھا مسرت و حیرت کی ملی جلی کیفیات کا اظہار کرنے لگا۔ مگر آپ ہی کہتے ہیں کہ سب کچھ اسی طرح ہونا تھا۔ بے شک، اگر یہ سب کچھ اس طرح ظہور میں نہ آتا تو میں سمجھتا کہ آسمان پر زہرہ اور عطارد کا قران ہی غلط ہے۔ بے دخت ستاروں کے نام سن کر چونکی۔ وہ اب تک خاموش ہی رہی تھی، مگر اس نئے انکشاف نے اسے بولنے پر مجبور کر دیا۔ کیا زہرہ اور عطارد کا قران ہوا ہے؟ ہاں، یہ دونوں ستارے پرسوں شام ہی ایک برج میں داخل ہوئے تھے، اور یہ ایک عجیب اتفاق تھا کہ وہ دونوں بھی پرسوں ہی شام کو موبد اکور میں ملے۔ پھر اسی رات دیوتاؤں کی دیوار کے پاس ایک سمجھوتا بھی طے پایا تھا۔ کیا اس میں دیوتاؤں کی مرضی کا دخل تھا یا محض ایک اتفاق؟ اور اگر محض اتفاق ہی ہے تو بھی اس دنیا میں ایسا حسین اتفاق کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ زمین پر بے دخت اور مہرتاب کی ملاقات، اور آسمان پر زہرہ و عطارد کا قران، دونوں ہی باتیں، دونوں ہی واقعات عجیب اور حیرت انگیز تھے۔ بزرگ گوما، دیوتاؤں نے آپ کو دیکھنے والی آنکھ اور سوچنے والا دماغ دیا ہے۔ آپ کائنات کا ہر بھید جانتے اور غیب کی باتیں بتاتے ہیں، مگر محبت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ سوال تجھی کو پوچھنا چاہیے تھا بے دخت، اور تو نے پوچھا ہے۔ محبت کائنات کا راز ہے، زندگی کا سرچشمہ، دلوں کی دھڑکن، چاند کی کرن، ستاروں کی چمک، بادلوں کی دھنک، پھول کی خوشبو، ہوا کی موج اور سمندر کی لہر ہے۔ محبت رنگ ہے، نور ہے، روشنی ہے، مگر یہ راز نہ آسمان پر چھپ سکتا ہے نہ زمین پر۔ آسمان پر ستارے اس راز کو فاش کرتے ہیں، اور زمین پر آنکھیں یہ بھید کھول دیتی ہیں کہ ان پر عشق کا جادو چل گیا۔ بے دخت نے راز محبت کے افشا پر کسی پریشانی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ ایک نیا اشارہ دیتی ہوئی بولی، اے ستاروں کے رازداں، اگر آسمان پر زہرہ و عطارد کا قران ہو چکا تو پھر زمین پر بھی کیسا واقعہ ظہور میں آئے گا جسے دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ شام کے جھٹپٹے میں مقدس گوما نے اپنا بازو آسمان کی طرف لہرایا اور بولا، اس واقعے کی ابتدا تو ہو بھی چکی۔ ایک ایسا نوجوان جو اس شہر میں موت کو شکست دینے کا عزم لے کر آیا ہے، تیرے پہلو میں کھڑا اور تجھ سے پیمانے وفا باندھ چکا ہے، اور میں پراتو کا خادم گوما خبر دیتا ہوں کہ اب تم دونوں کبھی دوسرے سے جدا نہیں ہو سکو گے، کیونکہ تمہاری خاک ایک سرشت، حتیٰ کہ موت بھی ایک ہے۔ اے دختر باب البے دخت، تو حیران کیوں ہے؟ یہ فقط میرے منہ کی باتیں نہیں، بلکہ آسمانوں پر گردش کرتی ہوئی تقدیر کا نوشتہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ اور مہرتاب، پریشان نہ ہو کہ میں تیرے عظیم مقصد میں کامیابی کی بشارت دیتا ہوں، خواہ وہ مقصد کچھ بھی ہو۔ اور میری محبت؟ بے دخت تڑپ کر بولی، اور میرا عشق؟ مہرتاب نے پریشان ہو کر پوچھا، میں تم دونوں کے عشق و محبت کا انجام نہیں بتا سکتا، کیونکہ ابھی بہت کچھ دھوئیں کی چادر میں لپٹا ہوا ہے اور میری نگاہیں وہاں تک نہیں پہنچتی۔ مگر جس طرح آج تم دونوں ایک ہو، اسی طرح مستقبل میں بھی رہو گے، اور عنقریب ایک ایسی ساعت آئے گی جب روحوں کی طرح تمہارے جسم بھی ایک ہو جائیں گے، اور جب وہ مبارک گھڑی آئے، میں زیگورات مقدس کی رصدگاہ پر تم دونوں کا انتظار کروں گا، کیونکہ اس وقت تمہیں میری رہنمائی کی ضرورت ہوگی۔ یہ کہہ کر گوما نے کھلی آستین والا بازو نیچے گرا دیا اور کسی سوال جواب کا انتظار کیے بغیر آگے بڑھ گیا۔ لوگوں کا ہجوم بھی سمندر کے بھاٹے کی مانند لہر لیتا ہوا پیچھے پیچھے چلا،
اور بےدخت اور مہرتاب دونوں ہی حیران سی نظروں سے دیکھتے رہ گئے۔ شام کی بدلتی ہوئی ملگجی فضا میں کچھ دور تک مقدس گوما کے کندھے پر بیٹھا ہوا نیولا نظر آتا رہا، پھر وہ بھی ہجوم کے درمیان نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ جھٹپٹے کے غبار میں ہجوم دور اور دور ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ وہ ساحل کو چھوڑ کر پراتو دیوتا کے مندر کی جانب ہو لیا اور دریا کے بند پر صرف خاکستری دھول اڑتی رہ گئی۔ اس اڑتی ہوئی دھول میں زہرہ جمال بےدخت کے ہوش بھی اڑ کر شامل ہو گئے تھے، جو ابھی تک بند کی سرخ پتھریلی گھوٹ پر گمسم سی کھڑی تھی، کیونکہ آج جن باتوں کا انکشاف ہوا وہ اس کے ہوش اڑا کر لے گئی تھی، اور وہ ان عجیب واقعات پر دم بخود رہ گئی تھی جو اسی کے آس پاس منڈلاتے رہے تھے۔ مہرتاب اس کے قریب کھڑا اپنے مقصد میں کامیابی کی نوید پر مطمئن تھا، لیکن یہ خیال اسے پریشان کر رہا تھا کہ باغات معلقہ میں دختر بابل کا لقب صرف شہزادی شمورہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور گوما نے بےدخت کو بھی دختر بابل ہی کے لقب سے یاد کیا تھا۔ کیا اس لقب کی کوئی اہمیت ہے بھی یا نہیں؟ دونوں کئی لمحے پہلو با پہلو کھڑے سوچتے رہے اور شام کے گہرے ہوتے سایوں میں بکھرتے رہے۔ اچانک بےدخت نے اس خاموشی کو محسوس کیا۔ یہ حقیقت بہرحال فرد بخش تھی کہ وہ یگانہ اصل مرد جو آسمان پر اس کا محبوب قرار پا چکا اور زمین پر اس کے انجام میں شریک ہوگا، رب النو کی مانند چپ چاپ اس کے پہلو میں موجود ہے۔ وہ آہستہ سے مڑی۔ اچھا، تو تم ہی وہ آدمی ہو جس کے متعلق مقدس گوما نے پیشن گوئی کی تھی کہ اس کے لیے عجیب عجیب باتیں ہوں گی، عجیب عجیب واقعات ظہور میں آئیں گے۔ مہرتاب نے چونک کر اسے دیکھا، جیسے کوئی شخص خواب سے بیدار ہوتا ہے، مگر جواب نہیں دیا۔ تم نے مجھے بتا کیوں نہ دیا کہ تم وہی آدمی ہو جسے میں ڈھونڈ رہی ہوں؟ تم نے اپنے آپ کو پوشیدہ کیوں رکھا؟ کیوں مجھے پریشان کرتے رہے؟ انتھیا کی قسم، تمہیں دیکھتے میرے دل میں ایک درد سا جاگ اٹھا، اور میں حیران تھی کہ یہ درد کیسا ہے، اور تم سے ملتے ایسا محسوس کرنے لگی جیسے مدت سے تمہیں جانتی ہوں، اور سوچتی تھی کہ پہلے تمہیں کہاں دیکھا ہے، مگر کیا خبر تھی تم ہی میری تقدیر بن کر آئے ہو۔ اور میری دیوانگی دیکھو، میں تمہارے پیچھے بھاگی اور تم سے تمہارے خلاف مدد مانگتی رہی، اور تم تم مجھے اپنے خلاف مدد دینے پر راضی بھی ہو گئے۔ آج تک کسی مرد نے ایسا نہیں کیا ہوگا۔ تم بولتے کیوں نہیں؟ جواب کیوں نہیں دیتے؟ دیکھو، میں تمہاری آواز سننے کے لیے کتنی بے چین ہوں۔ کچھ تو بولو، کچھ تو کہو۔ سن چکی ہو، ہماری خاک ایک، سرشت ایک، حتیٰ کہ موت بھی ایک ہے، پھر کہنے کے لیے باقی رہ گیا ہے۔ ابھی تو سب کچھ باقی ہے، یہ تو محبت کی ابتدا ہے، اور ہمیں ابھی ایک دوسرے سے بہت کچھ کہنا ہے۔ اسی لمحے اس نے بڑے شوق سے، بڑے پیار سے، بڑے انداز سے اپنی کلائیوں کا خوبصورت ہار اس کے گلے میں پرو دیا، مگر مہرتاب نے اپنے ہاتھ سے حسین باہوں کی وہ مالا توڑ دی۔ ابھی نہیں، کچھ دن صبر کرو، پھر میں ہمیشہ کے لیے تمہارا ہو جاؤں گا۔ بےدخت کے عارضوں پر ایک سایہ سا گزر گیا۔ میں جانتی ہوں تمہیں اپنا مقصد عزیز ہے۔ مقصد بھی عزیز ہے اور تمہاری محبت بھی، تمہاری خواہشیں بھی۔ کیا اپنے مقصد کے متعلق کچھ نہیں بتاؤ گے؟ تمہیں اس سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ جس مقصد کی تکمیل کے لیے تمہیں عورت سے، مجھ سے دور رہنے کی ہدایت کی گئی ہے، مجھے اس سے دلچسپی کیوں نہ ہوگی؟ مگر ابھی اس کے اظہار کا وقت نہیں آیا، اور تم خود کہہ چکی ہو کہ ہر بات اپنے وقت پہ اچھی لگتی ہے، اسی لیے ہمیں ایک دوسرے سے دور رہنا ہوگا۔ اتنی دور تو نہیں جاؤ گے نا کہ مجھے بھول جاؤ؟ تمہیں بھول گیا تو یاد کیسے رکھوں گا؟ سورج مغربی آسمان پر شفق کے رنگ بکھیر کر نعمتی بل اور امگور بل کے اونچے حصاروں کے پیچھے روپوش ہو چکا تھا، اور فرات کے دونوں ساحلوں پر بابل کی شام نے اپنے سیاہ جادو بکھیر دیے تھے۔ اب انہیں کاشانہ زہرہ میں واپس جانا یا پھر یہیں سے جدا ہونا تھا، اور مہرتاب یہ جانتے ہوئے کہ اس کی اصلیت پر پڑا ہوا پردہ اٹھ جانے اور مقدس گوما کی پیشن گوئی سن لینے کے بعد کہ اب وہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہو سکیں گے، بےدخت کاشانہ زہرہ میں واپسی کے لیے اصرار کرے گی۔ یہیں سے رخصت ہو جانا اور نئی حکایتوں شکایتوں سے بچنا چاہتا تھا وہ۔ اس نے زہرہ جمال کی دعوت اور رفاقت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، دن بیت گیا ہے، اب ہمیں رخصت ہو جانا چاہیے۔ اس ملاقات کو اتنی جلدی کیوں ختم کرنا چاہتے ہو؟ اس لیے کہ پھر ملنے کے لیے ہمارا جدا ہونا ضروری ہے۔ اور پھر ملاقات کب ہوگی؟
جب ایوان ماقلوب کے تہخانے سے تمہاری مطلوبہ قبا اڑا لاؤں گا۔ بےدخت کی آنکھوں میں ستارے جھلملانے لگے۔ اسے یقین تھا مہرتاب وہ پرانی قبا ضرور لے آئے گا، اس کی پہلی آرزو پوری ہوگی، لیکن کب؟ اسی خیال سے کسی قدر پریشان ہو گئی۔ نہ جانے اس کام میں کتنے دن لگ جائیں اور میں انتظار کی آگ میں جلتی رہوں گی۔ انتظار طویل نہیں ہوگا، یہ کہہ کر مہرتاب نے آسمان کی طرف دیکھا جس کی پیشانی پر شام کا ستارہ طلوع ہو چکا تھا، لیکن بےدخت کے روئے تابہ کے سامنے اس کی روشنی بالکل ماند پڑ رہی تھی۔ بابل جن حالات سے دوچار تھا، مملکتوں کی خاتون کو جو معاملات درپیش تھے، سلطنت کالدیہ سے جو طوفان گزر رہے تھے، مہرتاب ان کی لہر بن کر آیا تھا۔ اسے بابل میں رہ کر بابل کے خلاف ایک ایسے خفیہ منصوبے پر عمل کرنا تھا جس کی کامیابی اگر خاندان بخت نصر کی موروثی حکومت کا تختہ الٹ دیتی تو دیوتاؤں کا شہر اپنے اونچے اونچے ورنجی دروازوں اور ناقابل تسخیر حصاروں سمیت ایرانیوں کے قدموں میں ڈھیر ہو سکتا تھا۔ اگرچہ یہ اندیشہ بھی تھا کہ وہ ہاروت ماروت کی مدد سے شاہ بنونید کے خلاف جو فرد جرم عائد کرنے والا تھا، اسی کے نتیجے میں بیلشازار اقتدار پر قبضہ کر لیتا، جس کے لیے وہ خود کوشاں اور کاہنوں کی مذہبی حمایت حاصل کر کے بادشاہ کو راستے سے ہٹا دینے کی ترکیبیں سوچتا رہتا تھا۔ لیکن بیلشازار طبعی طور پر بد اندیش اور ناقص الرائے آدمی تھا، اور اس کے غلط فیصلے ایرانیوں کی کامیابی کی راہیں ہموار کر سکتے تھے، جس طرح اس نے غلط اقدام سے سپار کی جنگ ہار دی تھی۔ ایرانی لشکر جھیل سمیرامس پر پڑاؤ ڈالے بظاہر تو کھیل کود میں وقت گزار رہے تھے، لیکن ان کی چھاؤنی جھیل سمیرامس سے دریائے فرات تک کیوں پھیل گئی تھی اور وہاں ان کا قیام طویل کیوں ہوتا جا رہا تھا؟ اس کے متعلق ریموت کے جاسوس اور سردار ہنانی کے خفیہ گماشتے کو صحیح خبر نہ حاصل کر سکے اور دربار اسگیلا کو مسلسل یہی اطلاعات فراہم کرتے رہے۔ ایرانی بابل کے دیوتاؤں سے خوفزدہ ہیں اور اپنا خوف دور کرنے کے لیے کھیل تماشوں اور تفریحات میں مشغول ہو گئے ہیں۔ حخا منشی کورش اپنے پڑاؤ میں بیٹھا بے چینی سے اس خبر کا منتظر تھا جس کے لیے مہرتاب کو بابل میں بھیجا گیا تھا، کیونکہ آئندہ اقدام کا تمام انحصار اس کی کامیابی پر تھا۔ لیکن یہاں کچھ ایسے عجیب و غریب واقعات پیش آئے تھے کہ مہرتاب ان کے گرداب میں پھنس کر رہ گیا تھا۔ ہاروت ماروت اغوا یا گرفتار کر لیے گئے تھے اور ابھی تک ان کے بارے میں کوئی اطلاع نہ مل سکی تھی۔ خود مہرتاب ایک ایسی عورت کے دام محبت کا شکار ہو گیا تھا جس نے اسے اپنے ہی جلووں کی رنگینی اور اپنی ہی آرزوؤں کے طلسم میں الجھا لیا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ اس زہرہ جمال کی راہ سے کترا کر دامن بچا کر گزر جائے، مگر وہ اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ بےدخت سے جس قدر دور بھاگنا چاہتا اتنا ہی قریب ہوتا چلا گیا، اور اب تو اس سے پیمانے وفا باندھ چکا تھا۔ اس کی 3 خواہشیں، 3 آرزویں پوری کرنے کا قول بھی دے بیٹھا تھا، اور پہلی خواہش پوری کرنے کے لیے اسے ایوان ماقلوب کے زمین دوز عجائب گھر میں گھس کر شاہ یوسفر کی وہ قبا اڑا لانی تھی جسے بےدخت عید بیرس کے تہوار پر زیب تن کرنا چاہتی تھی۔ اس نے وعدہ کر لیا تھا کہ اب وہ بےدخت سے اسی وقت ملے گا جب اس کی اولین فرمائش پوری کر دے گا، لیکن ایوان ماقلوب کے تہخانے میں گھسنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ وہ اس معاملے پر جتنا غور کرتا، حالات کی سنگینی، اندیشوں اور خطروں کی دیوار راستہ روک کر کھڑی ہو جاتی۔ اگر کسی مصیبت میں پھنس گیا تو ایرانی کثرت سے کیا ہوا وعدہ کس طرح پورا کر سکے گا؟ ایک طرف فرض تھا، حصول مقصد کی طلب تھی، دوسری جانب پیار تھا، دنیا کی سب سے خوبصورت عورت سے کیا ہوا پیمانے وفا تھا۔ بےدخت سے جدا ہونے کے بعد وہ ساری رات یہی سوچتا رہا کہ اس کی آرزو پوری کرنے کے لیے کون سا راستہ، کون سا طریقہ اختیار کرے جس سے فرض پر آنچ نہ آئے اور محبت کی بات بھی رہ جائے۔ مگر قصر نوادرات تک پہنچنے کے بہت سے راستے نہیں تھے۔ راستہ تو ایک ہی تھا جو شہزادی شمورا کے کمرے سے گزرتا تھا۔ تہخانے کی چابیاں اسی کی تحویل میں رہتی تھیں، اور اس سے ٹکرائے یا ملے بغیر وہ بےدخت کی آرزو پوری نہ کر سکتا تھا۔ شمورا سے ملاقات اگر مشکل تھی تو اس سے ملے بغیر چابیاں حاصل کرنا اس سے بھی مشکل کام تھا۔ اسے بےدخت کے الفاظ یاد آ رہے تھے کہ جس طرح بال دیوتا چوری چھپے سیدانیوں کی دیوی استارات کی خوابگاہ میں گھس گیا تھا، اسی طرح وہ بھی شمورا کے کمرے میں بے آواز قدموں سے داخل ہو کر چابیاں اڑا لائے، جبکہ شہزادی ایوان ماقلوب میں عموماً تخلیہ روح کے لیے آتی اور وہاں خاموشی کا چلہ کاٹتی تھی۔ پھر اس کے کمرے میں چوروں کی طرح گھسنا تو اپنی موت کو دعوت دینا تھا۔ درجنوں غلام اور محافظ نادیدہ گوشوں میں چھپے اس کی حفاظت کرتے تھے، جن کے بھالوں اور تلواروں کی نوکیں بدن چھیڑ ڈالیں گی۔ اسے گوما کی باتیں بھی یاد آ رہی تھیں جس نے اسے
اس کے مقصد میں کامیابی کی بشارت تو دی تھی، مگر محبت کا انجام بتانے سے انکار کر دیا تھا، اور یہ پیشن گوئی بھی کی تھی کہ ان دونوں کی خاک ایک، سرشت ایک، حتیٰ کہ موت بھی ایک ہے۔ اس نے سوچا اس مدت سے قبل مقصد کی کامیابی ضروری ہے، پھر کیوں نہ وہ پہلے اپنے مقصد کی طرف توجہ دے، فرض کا کہا مانے۔ مگر محبت کا فیصلہ کچھ اور تھا، دل کی دھڑکن کچھ اور کہہ رہی تھی، اور کوئی آواز سرگوشی کر رہی تھی، دیوانے، تو اس عورت کی پہلی فرمائش کس طرح ٹال سکتا ہے جس کا تصور تیری روح کی روشنی بن چکا ہے، جو تنہائی میں بھی تیرے پاس رہتی ہے، جس نے اپنی آرزوؤں کی تکمیل کے لیے لاکھوں انسانوں کے اس شہر سے صرف تیرا انتخاب کیا ہے، اور تجھے بے شازار پر بھی ترجیح دی ہے کیونکہ وہ حسن ہے، اور تو عشق، اور تیری نبضوں کی ہر ضرب، دل کی ہر دھڑکن ایک ہی نام لیتی ہے، بے تخت۔ مگر دماغ کہہ رہا تھا تو اپنے فرض سے کوتاہی نہیں کر سکتا، کیونکہ بابل کی تباہی اور بیل کی سزا کا وقت آن پہنچا ہے۔ جب تو رات کے سینے میں خنجر اتارے گا تو نئی صبح طلوع ہوگی۔ غلاموں، مجبوروں اور بے کسوں کو بابل کے ظلم و ستم سے نجات ملے گی، اس لیے تجھے اپنے مقصد پر گامزن رہنا ہوگا، اور شاہ بنو نید کے خلاف وہ فرد جرم عائد کرنی ہوگی جس کے لیے تو بابل میں آیا ہے۔ اٹھ اور اپنے گواہوں کو تلاش کر، ہاروت ماروت ہیں تیرے وہ گواہ۔ دل و دماغ کے درمیان یہ کشمکش رات بھر جاری رہی۔ وہ محبت اور فرض کے مابین تقسیم ہوتا رہا، ٹوٹتا رہا، بکھرتا رہا۔ نہ جانے کب نیند آئی اور کب سو گیا، مگر آنکھ کھلی تو سورج طلوع ہو چکا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھا، ہاتھ منہ دھونے کے بعد کپڑے بدلے اور ایک جانب ہو لیا۔ ایک راستے سے گزرا تو کشادہ سڑک پر پہنچا، پھر ایک پرہجوم بازار میں چلتا رہا۔ لوگوں کے درمیان سے گزرتا، ہجوم کو چیرتا وہ بے پرواہ چلتا رہا جیسے کوئی موج دریا گزرتی ہے۔ اچانک پتھر کی لمبی لمبی سیڑھیوں کے پاس اس کے قدم آپ سے آپ رک گئے۔ سر اٹھا کر دیکھا تو موبد اکور کے سامنے کھڑا تھا، اور پوری 19 سیڑھیوں کے اوپر پتھر کے چبوترے پر پیتل کا وہ عظیم بیل بھی چمکتا دمکتا نظر آیا جو بحالت غضب زمین کے پیٹ میں سینگ مار رہا تھا۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ چبوترے پر پہنچا۔ یہاں مقدس بیل کے عقیدت مندوں کا ہجوم تھا۔ سنگی چبوترے کے چاروں اطراف 4 پروہت نذرانے وصول کرنے کے لیے بیٹھے تھے۔ مہر تاب عقیدت مندوں اور پروہتوں سے کترا کر ڈیوڑی کی طرف بڑھا، مگر اسے دروازے پر روک دیا گیا۔ بڑی بڑی مونچھوں والے پہرے دار نے بتایا کہ وہ اندر نہیں جا سکتا، کیونکہ دیوتا کی عبادت طلوع آفتاب کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ میں کاہن اعظم ذریعہ سے ملنے آیا ہوں۔ بزرگ ذریعہ لوگوں سے ملاقات نہیں کرتے، مگر جب انہیں بتاؤ گے کہ کارجیت کا مہرتاب ملنے آیا تو وہ ملاقات سے انکار نہیں کر سکیں گے۔ میں موبد کے قانون کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ اچانک ایک دیوداسی کہیں سے نکل آئی اور مہرتاب سے مخاطب ہو کر بولی، تم وہی ہو نا جس نے رقص عبادت کی تقریب میں موبد اشتر کی کاہن اشمیتی کو شکست دی اور زہرہ جمال بیدخت کو بچا لیا تھا؟ تمہارا خیال غلط نہیں۔ بزرگ ذریعہ واقعی لوگوں سے نہیں ملتے، لیکن میں تمہارا پیغام ضرور پہنچاؤں گی، شاید وہ تمہیں بلا لے، میری واپسی کا انتظار کرو۔ یہ کہہ کر دیوداسی بلند ڈیوڑی سے گزر کر موبد کے صحن میں داخل ہوئی اور ہوا کے جھونکے کی طرح گزرتی چلی گئی۔ مہرتاب جانتا تھا کہ بابل کے بڑے بڑے کاہن خاص مواقع یا پھر تہواروں کے علاوہ عام لوگوں سے نہیں ملتے اور خود کو سب سے بالا تر سمجھتے ہیں، لیکن وہ تو اس امید پر چلا آیا تھا کہ رقص عبادت پر مقدس ذریعہ نے بھی اس کی مذہبی معلومات کی داد دی اور بادشاہ نے اسے اپنے دربار میں حاضری کی اجازت بخشی تھی، اس لیے شاید ذریعہ بھی ملاقات پر تیار ہو جائے۔ یہ توقع غلط نہ تھی۔ چند ہی لمحوں میں دیوداسی لوٹ آئی۔ مقدس ذریعہ نے ملاقات کی اجازت دے دی ہے، تم واقعی خوش قسمت ہو، میرے ساتھ چلے آؤ۔ پھر وہ آگے چلی اور چند راہداریوں سے گزر کر موبد کے ایک بڑے کمرے میں داخل ہوئی، جہاں کاہن اعظم گونگے دیوتاؤں کے ساتھ جو اس کی پشت پر خاموش و مہر بلب کھڑے تھے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ دیوداسی سر جھکا کر انہی قدموں پر لوٹ گئی اور ذریعہ نے مسکراتے چہرے کے ساتھ مہمان کا خیر مقدم کیا۔ خوش آمدید مہرتاب، مجھے خوشی ہے کہ تم ملنے آئے، حالانکہ یہاں ملاقات کا دستور نہیں۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے خلاف دستور مجھے ملاقات کا موقع دیا۔ میں خود تم سے ملنے کا خواہش مند تھا۔ دین بابل کے بارے میں تم بابل کے کاہنوں سے زیادہ علم رکھتے ہو، حالانکہ مہرتاب اجمی نام ہے، سروش بھی اجمی نام ہے۔
مہرتاب فوراً ہی اپنے مطلب پر آ گیا۔ اس کی زبان سے سروش کا لفظ سن کر ذریعہ کے ہونٹوں کی مسکراہٹ فوراً غائب ہو گئی۔ کیا کہا تم نے؟ سروش۔ ذریعہ چپ چاپ کھڑا کچھ سوچتا رہا۔ تم اپنا مقصد بیان کر سکتے ہو، یہاں ہماری گفتگو سننے والا کوئی نہیں۔ کسی تمہید کے بغیر مہرتاب نے مطلب کی بات چھیڑ دی۔ میں صرف یہ معلوم کرنا آیا ہوں کہ ہاروت ماروت کہاں ہیں؟ اگر تم یہ سوال 4 روز پہلے پوچھتے تو میرا جواب یہ ہوتا کہ دونوں قلعہ سگیلا کے زندان میں ہیں، اور اب زندان کا وہ کمرہ خالی ہو چکا ہے۔ کیا انہیں ختم کر دیا گیا؟ نہیں، غالباً وہ فرار ہو گئے ہیں۔ زندان سے فرار ہونا آسان نہیں، اس کے باوجود وہ غائب ہیں، اور یہ واقعہ دیوتاؤں کے جلوس کی رات پیش آیا۔ زندان کے محافظ کیا کہتے ہیں؟ ان کا بیان ہے جلوس کی رات جب سارے شہر میں چراغا ہو رہا تھا، لوگ جشن منا رہے تھے، داروغہ زندان نے ان کے لیے انگور کی اعلیٰ شراب بھیجی تاکہ وہ بھی جشن منا سکیں۔ انہوں نے شراب پی اور ہوش و حواس کھو بیٹھے کیونکہ شراب میں کچھ ملا دیا گیا تھا۔ مگر داروغہ نے ایسا کیوں کیا؟ شراب داروغہ نے بھیجی ہی نہیں تھی۔ صبح جب وہ زندان کے گشت پر آیا تو سارے محافظ بے ہوش پڑے تھے اور ہاروت ماروت کا کمرہ خالی ہو چکا تھا۔ داروغہ نے سر پیٹ لیا۔ پھر انہیں کون لے گیا؟ یہی معمہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا۔ ریموٹ کے جاسوس اسی دن سے ان کی تلاش میں ہیں۔ مہرتاب بے حد پریشان نظر آنے لگا۔ انہیں کس کے حکم پر گرفتار کیا گیا تھا؟ بیلشازار نے اپنے خاص آدمی کو حکم دیا تھا گرفتاری کا۔ جرم کیا تھا؟ بیلشازار کو معلوم ہوا تھا وہ کوئی راز کی بات جانتے ہیں۔ اور وہ راز کی بات کیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم، لیکن ولی عہد کو ایسی ہر بات سے دلچسپی ہے جو اس کے باپ کی کسی غلطی یا کمزوری سے تعلق رکھتی ہو۔ غالباً ہاروت ماروت کوئی ایسی بات جانتے ہیں جو بادشاہ کو مجرم ثابت کر سکتی ہے۔ مہرتاب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ تو بیلشازار کو خبر مل گئی کہ بادشاہ مجرم ہے؟ بوڑھے ذریعہ نے اس کے چہرے کا رنگ اڑتے دیکھا۔ معلوم ہوتا ہے تم بھی اس راز سے واقف ہو۔ بزرگ ذریعہ، اگر تمہارا بیان درست ہے تو ہاروت ماروت قلعہ سگیلا کے زندان سے فرار نہیں ہوئے، انہیں اغوا کیا گیا ہے۔ اغوا کون کر سکتا ہے؟ بادشاہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں۔ مگر بادشاہ کو تو ان کی گرفتاری کا علم بھی نہیں۔ بیلشازار نے ان کی گرفتاری اور اسیری کو انتہائی خفیہ رکھا تھا۔ پھر کس نے اغوا کیا انہیں؟ میرا خیال ہے چند روز میں کوئی سراغ مل جائے گا۔ چند روز تو بہت ہوتے ہیں مقدس ذریعہ، اور زندگی کا رشتہ چند لمحوں میں منقطع ہو جاتا ہے۔ میں جو کچھ جانتا تھا بتا چکا ہوں، مگر میں جس امید پر آیا تھا وہ پوری نہیں ہوئی۔ اگر مجھے ان کے بارے میں کوئی خبر ملی تو تمہیں کہاں تلاش کیا جائے؟ سردار سیسرا مجھے ہر اطلاع پہنچا سکتا ہے۔ مہرتاب اس ملاقات کو خود ہی ختم کرتے ہوئے مڑا تو بوڑھے ذریعہ نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ٹھہرو، ابھی مجھے وہ بات کہنی ہے جس کے لیے خود تم سے ملنا چاہتا تھا میں۔ مہرتاب نے پلٹ کر دیکھا۔ تمہاری زندگی خطرے میں ہے، تمہیں اشمیدی اور اس کے شاگردوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اس اطلاع کا شکریہ۔ کبھی پناہ کی ضرورت ہو تو موبدہ کور کا دروازہ تمہیں ہر وقت کھلا ملے گا۔ مہرتاب نے اس مہربانی کے لیے بھی شکریہ ادا کیا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ پھر راہداریوں سے گزرتا ہوا وہ باہر آ گیا۔ صحن میں وہی تیکھی دیوداسی غالباً اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتے اس کی طرف لپکی۔ وہ سمجھا شاید اپنی خدمت کے عوض انعام کی طلبگار ہے۔ مہرتاب نے جیب سے ایک طلائی چھلا نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ یہ کیا؟ تمہارا انعام۔ تم سمجھتے ہو میں انعام کے لیے کھڑی تھی؟ پھر؟ میں چھلا انعام نہیں، تمہارا تحفہ سمجھ کر قبول کرتی ہوں۔ اسے آویزہ بنا کر کان میں پہنوں گی تاکہ ہر وقت یہ تمہاری یاد دلاتا رہے۔ مہرتاب نے ایک اور طلائی چھلا نکالا اور اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ دوسرا چھلا دوسرے کان کے لیے۔ اب تو تمہاری یاد میرے دونوں کانوں میں جھولتی رہے گی۔ پھر کب آؤ گے؟ میں موبد اور مندروں کا آدمی نہیں، پھر بھی مجھے دیوداسی اچھی لگتی ہیں۔ شاید تم سے پھر ملاقات ہو۔ میرا نام پارکا ہے، کبھی خیال آئے تو اسی نام سے یاد کر لینا۔ پھر وہ ڈیوڑی کے دروازے تک اس کے ساتھ آئی۔ مہرتاب اسے دروازے کی دہلیز میں صورت تصویر چھوڑ کر موبد سے باہر نکلا اور پتھر کی لمبی سیڑھیاں اتر کر اپنی راہ پر ہو لیا۔
موبد اکور سے ایک سیدھا راستہ بخط مستقیم دریائے فرات کی طرف جاتا تھا۔ وہ اسی راستے پر چلنے لگا کیونکہ اب اسے سردار سیسرا سے ملاقات کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔